الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پچھلے ہفتے یہ بات چل رہی تھی اور بات سامنے آئی تھی کہ پروردگار نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر جہاں اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہیں رب کریم نے ہمیں اور آپ کو ایسے پیغمبر جن سے خود اللہ تبارک و تعالی بے حد محبت فرماتا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں لانے کے لیے اس کائنات کو، اس بزم کو سجایا اور ان سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، تاکہ جب دنیا کے دلہا کی وقات ہو اور جب جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا ہے اس کی آمد ہو تو یہ گلشن پورا سجا ہوا ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں مبعوث فرمایا اور دنیا میں پیغمبر بنا کر کے بھیجا، اور پھر یہ اعلان بھی ہو گیا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ جو کام انبیاء علیہم السلام کیا کرتے تھے، اب وہ کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیا کرے گی۔ اس لیے اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے خیر امت کہا، بھلائی کی طرف رغبت پہنچانے والی، بھلائی کی دعوت دینے والی اور برائی سے روکنے والی امت اسے کہا گیا۔ اور پھر آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے ایک ایسی جماعت تیار فرمائی جسے صحابہ کی جماعت کہا جاتا ہے، کہ اس جماعت نے پوری دنیا کے اندر جا کر کے لوگوں کے سامنے دین کی دعوت پیش کی، اور جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے جا چکے تھے، جو اپنے پروردگار کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے جھکتے تھے، انہیں سمجھایا، بتلایا کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے اس رب سے کیوں بغاوت کرتے ہو، جس خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے کیوں جھکتے ہو۔ چنانچہ ان کی قربانی، ان کی محنت کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ دنیا کے اندر اسلام پروان چڑھنے لگا، اسلام عام ہونے لگا، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، اور اس دور خلافت کے اندر 22 لاکھ مربع میل پر
اسلامی حکومت قائم ہو گئی. گویا کہ 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کی حکومت کا قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی احکام، اسلامی نفاذ 22 لاکھ مربع میل پر عام ہو چکا تھا. یوں تو صحابہ اکرام نبی اکرم علیہ السلام کا حکم سنتے ہی دنیا کے اندر نکل گئے اور نہ جانے کن کن راستوں سے، کن کن ذریعوں سے دنیا کے ہر گوشے کے اندر، ہر خطے کے اندر صحابہ پہنچے. اور کس چیز کو لے کر کے میرے دوستوں صحابہ لوگوں کے پاس پہنچے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو لے کر کے لوگوں تک پہنچے. آج ہم سے یہ سوال ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے پچھلے ہفتے بھی یہ عرض کیا کہ تبلیغی جماعت کے تعلق سے بڑا واویلا مچایا جا رہا ہے. آج لوگ یہ سوال کرتے ہیں بھائی تبلیغی جماعت کا جنم تو 100 سال پہلے ہوا ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنت کا نتیجہ ہے. انہوں نے اس کام کو جاری کیا اور ان کی محنت کے ذریعے سے اللہ نے دنیا کے اندر اس کام کو عام کیا. اس سے پہلے تو دعوت کا طریقہ یہ تھا کہ مسلمان غیر مسلموں کے پاس جاتے تھے اسلام کو لے کر کے اور ان کے سامنے مذہب اسلام پیش کرتے تھے. لیکن میرے دوستو 100 سال پہلے جس کام کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا، اس وقت کے حالات اگر آپ پڑھیں گے اور تاریخ کے حوالے میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت کے مسلمانوں کو کلمہ یاد تک نہیں تھا. انہیں معلوم نہیں تھا کہ محمد الرسول اللہ کون شخصیت ہے. وہ جانتے نہیں تھے کلمہ کسے کہتے ہیں. وہ جانتے نہیں تھے کہ اسلام مذہب کیا ہے. غیر مسلموں کے ساتھ رہنا اور ان کے ساتھ رہ کر کے انہی جیسے کام کرنا مسلمانوں کی زندگی میں بھی آ گیا ہے. لیکن اللہ جزائے خیر عطا فرمائے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ انہوں نے اس کام کو، اس سلسلے کو جاری کیا اور پھر یہ کام چلتے چلتے دنیا کے اندر عام ہو گیا. اب اس کی تعریف، اس کی تصدیق کہاں سے ہوتی ہے کہ یہ کام مسلمانوں کو کرنا چاہیے، اس میں لگنا چاہیے اور اپنی زندگی کو سدھارنا چاہیے؟ یہ ہم اور آپ خوب دیکھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ اللہ نے ہمیں جس گھر کے اندر پیدا کیا ہے وہ مسلمان کا گھر ہے. ہم مسلمان کے گھر کے اندر پیدا ہوئے، لیکن مسلمانی شعار، اسلامی مذہب کی صحیح معلومات ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے باوجود بھی نہیں ہے. ایسا یا نہیں ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے دوستو، غلط نہیں. یہ مشاہدے کی بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ابھی تو ہماری اور آپ کی جو نسل چل رہی ہے، جس زمانے میں ہم اور آپ ہیں، ابھی تو ان لوگوں کو کلمہ یاد ہے. لیکن جس طرح سے ہم اسلام سے دور جا رہے ہیں، اگر یہی حالات ہمارے رہے تو ہماری آنے والی نسلیں سب کی سب اسلام سے دور ہو جائیں گی اور پھر وہی زمانہ لوٹ کر کے آ جائے گا جس زمانے میں 100 سال پہلے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعوت کے کام کو کھڑا کیا تھا اور شروع کیا. کہ اگلی نسلوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مذہب اسلام کیا ہے، کلمہ کیا ہے، اسلامی شعار کیا ہے، اسلام کے احکام کیا ہیں، اسلام پر عمل کرنے سے کیا فائدہ ہوگا اور اسلام سے دور جانے سے کیا نقصان ہوگا. اس کی تصدیق ہمیں اور آپ کو بخوبی ملے گی تاریخ کے حوالے سے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کو رخصت فرماتے تو انہیں تعلیم دیتے، تمہیں پہنچ کر کے جہاں تم جا رہے ہو وہاں پہنچ کر تمہیں کیا کام کرنا اور کس طرح سے لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے. یہ سوال جو آج ہوتا ہے کہ مسلمان کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، یہ غلط ہے. یہ سوال بیجا ہے اور غلط ہے. اس لیے غلط ہے کہ جب ہم آپ کو بلا رہے ہیں یا آپ ہمیں بلا رہے ہیں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح معنی میں اسلام کو جاننا چاہتے ہیں۔ اگر ہم مسلمان کے گھر کے اندر پیدا ہوئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے، خدا نے ہمارا نام جنت میں لکھ کر کے اور پھر دنیا میں ہمیں بھیجا، ایسا نہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا اس بات میں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزیں بنائی ہیں، ایک جہنم ایک جنت، دو ہی ٹھکانے ہیں آخرت کے اندر، اور دونوں کو گھیر دیا ہے۔ مصیبتوں کے ذریعے جنت کو گھیر دیا گیا ہے کہ جو دنیا میں تکلیفیں اٹھائے گا، اللہ کے حکم پر عمل کرے گا، اللہ کے دین کے لیے مار کھائے گا، اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی کو قربان کرے گا، اسے جنت میں جانا پڑے گا، اسے مصیبتوں کا سامنا دنیا میں کر کے جنت میں جانے کا حقدار۔ اور جو دنیا میں رہ کر آشائش میں زندگی گزارے گا، آرام میں زندگی گزارے گا، عیش کی زندگی گزارے گا، اور اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مذہب اسلام کیا ہے، صحیح معنی میں دین کیا ہے، ہمیں دنیا کے اندر رہ کر دین والوں کے گھر میں پیدا ہو کر دین پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم کو کیا کہ جو دنیا میں آرام کریں گے اور اللہ سے بغاوت اور نفرت کر کے زندگی گزاریں گے، انہیں اللہ جہنم کے اندر داخل فرمائے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو آج یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جو جماعت والے مسلمانوں کو جماعت میں لے جاتے ہیں، تبلیغ والے جماعت میں لے جاتے ہیں، یہ سوال بالکل بیجا اور غلط ہے۔ بہت ساری ڈیبیٹوں میں یہ دیکھا گیا، آپ نے موبائل کے اندر دیکھا ہوگا، آج تو اگر کسی کام کو جو ہے بدنام کرنا ہے تو ایک ڈیبیٹ لگائی جاتی ہے، 5 لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور سب کو پیسے دیے جاتے ہیں، وہ سب ایمان کو فروخت کرنے والے ہیں، پیسے دے کر کے انہیں بٹھایا جاتا ہے اور انہیں پہلے پورا ایک سوال اور جواب کا پرچہ دیا جاتا ہے، تم سے یہ سوال ہوں گے، یہ جواب تمہیں دے، پوری کاپی پڑھا کر کے پھر بھیجا جاتا ہے۔ پھر اس ڈیبیٹ میں کہا جاتا ہے مسلمان کو تعلیم تبلیغ کی طرف بلا رہا، کیا فائدہ ہے اس کا؟ بھئی ہم تو مسلمان ہیں، اسلام والے کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمیں تو صحیح معنی میں مذہب اسلام والے ہیں۔ دیکھا مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے کا انجام دیکھا آپ نے یا نہیں؟ وہ بھی ایک کسی اسلام والے کے گھر میں پیدا ہوا تھا، لیکن آخرکار جب اسی مذہب سے بغاوت شروع کی اور اسی سے نفرت اس نے شروع کی تو کس حد تک اللہ نے پہنچا دیا؟ یہاں تک پہنچا دیا کہ تو اس مذہب میں رہنے کے لائق نہیں، اس مذہب میں رہنے کے قابل نہیں۔ جب تو اس کی بغاوت پر آیا ہے اور اللہ سے مخالفت مول لے رہا ہے، اللہ نے کہا تجھے ایسا دھکا دوں گا کہ تم مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوسروں کے مذہب میں چلا جائے۔ دیکھا دنیا کی آنکھوں، ہم یہ نہ سوچے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو ہم بس جنت میں چلے جائیں گے، اسلام کے ہم ٹھیکیدار ہیں، نہیں، بلکہ اسلام کو جاننا چاہیے، سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ فرما رہے ہیں، اور آپ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے، بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے سے یمن کی طرف جب روانہ کر رہے تھے، تقریباً 3 میل یا 8 میل ملتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ پیدل گئے، اتنی دوری تک، اور پھر جاتے جاتے آپ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا رہے ہیں، معاذ تم جس جگہ جا رہے ہو یہ مت سمجھنا کہ میں اسلام کا ٹھیکیدار بن کے آیا، یہ مت سمجھنا مجھے گورنر بنا کر کے بھیجا گیا ہے، بلکہ تمہیں اس لیے بھیجا جا رہا ہے جس کلمے کے اندر تمہیں اللہ نے داخل کیا ہے، اس کلمے کو تم دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری۔ تمہیں جس لیے میں روانہ کر رہا ہوں اس کام کو دیکھ کر اور اس کام کو صحیح معنی میں لوگوں تک پہنچانا، اس امانت کو جو تمہیں دے کر کے بھیجی جا رہی ہے صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچانا۔ اب روانہ کرتے کرتے آقا انعامدار علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنی محبت آپ حضرت معاذ سے فرماتے ہیں،
اور آپ نے پھر آخر میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے معاذ اب تم جا رہے ہو، جب تم یمن سے واپس آؤ گے میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی۔ حضرت معاذ چیخ مار کر کے رونے لگے، لیکن اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا، جس کام کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اس کام کو ہمیں کرنا ضروری اور لازمی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ آج ہمارا ماحول اتنا بدل گیا دوستو کہ یہ تعلیم اور تبلیغ تھی تو دوسروں کے لیے، یقیناً میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے تھی، لیکن پہلے اب ہمارے اندر خرابی آ گئی، اس لیے ہمیں اپنی خرابی کو دور کرنا ہے۔ جب تک ہم اپنے اندر سے بیماری کو دور نہیں کریں گے، دوسرے کو دوا دینے کا حق بھی ہمیں نہیں۔ جب ہم خود بیمار ہیں تو دوسرے کو کیا دوا دیں؟ جب ہم صحت یاب ہوں گے تو دوسرے کو دوا دیں۔ جب ہمارے اندر صحیح معنی میں اسلام ہوگا تو دوسرے خود بخود دیکھ کر کے ہمیں کہیں گے ہمیں بھی مسلمان بناؤ۔ بارہا آپ نے سنا ہے کہ صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا تیار کیا تھا، ایسا تیار کیا تھا کہ جس بستی کو نکلتے تھے، جس راستے کو نکلتے تھے، جس ملک کے اندر پہنچتے تھے، لوگ یہ کہتے تھے یہ کون ہے بھائی، ان کے چال اور ڈھال کس طرح کے ہیں، ان کا رہن اور سہن ایک عجیب انداز کا ہے۔ لوگ انہیں دیکھ کر کے کہتے ہمیں بھی وہ سکھاؤ جو تم سیکھتے ہو، تمہیں کس نے یہ بتایا ہے، تمہیں کس نے یہ کھانے کا طریقہ بتایا، تمہیں کس نے یہ رہنے کا طریقہ بتایا، تمہیں کس نے یہ تجارت کا طریقہ بتایا۔ ایک آدھ مرتبہ میں نے اور بھی عرض کیا تھا، ملیشیا آج ایسا ملک ہے جس کو اسلامی حکومت کہا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ کوئی اسلام کا نام لینے والا ملیشیا کے اندر نہیں تھا، لیکن صحابہ میں سے تقریباً 8 صحابی وہاں پہنچے، اور عام طور سے صحابہ جب کہیں جاتے تھے تو اللہ کے نبی نے ساری چیزیں سکھائی تھی، تجارت کا طریقہ بھی سکھایا تھا، زراعت کا طریقہ بھی سکھایا تھا۔ غرض یہ کہ انسان کی زندگی میں جتنی بھی چیزیں آئیں گی وہ ساری کی ساری اللہ کے نبی نے صحابہ کو سکھائی، اور صحابہ نے آگے والوں کو۔ ایک مرتبہ کیا ہے، مشرکین مکہ نے ہنسی اور مذاق کے طور پر، استہزاء کے طور پر کہا تمہارا کیسا نبی ہے بھائی، تمہیں کھانے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، تمہیں لیٹرین میں جانے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، تمہیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، پاکی حاصل کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کو ساری چیز سکھاتے ہیں، تو صحابہ نے کہا ہاں ہمیں اللہ نے ایسا پیغمبر دیا ہے، ایسا پیغمبر دیا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح سے آراستہ کر رہا ہے، اس طرح سے پیراستہ کر رہا ہے کہ ہمارے دین اور مذہب کے اندر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اس کے اندر یہ کمی ہے۔ ایسا مذہب لے کر کے ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ملیشیا جب چند صحابہ پہنچے تو تجارت کا کام کیا کرتے تھے، منڈی میں پہنچ گئے، جا کر کے غلہ خریدا، اور آج غلہ خریدا کل کو فروخت کرنا ہے۔ غلہ خریدنے کے بعد ڈھیر کو چھوڑ دیا اور اپنے کمروں پر چلے گئے، جہاں سے رات گزارنی تھی وہاں رات گزارنے چلے گئے۔ رات میں بارش ہوئی اور غلہ بھیگ گیا۔ صبح کو جب آئے تو دیکھا کہ جو وہاں کے بیپاری ہیں، تجارتی ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، جو سوکھا غلہ ہے اسے اوپر کر رہے ہیں اور جو گیلا غلہ ہے اسے اندر چھپا رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ دھوکہ دھڑی سے کہا جاتا ہے، دھوکہ دھڑی۔ صحابہ آئے، اپنے اپنے غلے کے سامنے کھڑے ہو گئے، بازار لگ گیا، منڈی لگ گئی۔ اب جو تجارتی آتا ہے، سامان خریدنے والا بیپاری آتا ہے، وہ معلوم کرتا ہے، تو صحابہ کہتے ہیں دیکھ بھئی یہ بھیگا ہوا غلہ ہے، نیچے سوکھا ہے، اوپر گیلا ہے، گیلے کے یہ ریٹ ہیں اور سوکھے کے الگ ریٹ ہیں۔ اب وہ جو بیپاری تھے جنہوں نے سوکھے غلے کو اوپر کر دیا اور گیلے غلے کو اندر کر دیا، وہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ عجیب آدمی ہے، ہمارا بھی ناس لگوائیں گے اپنے چکر میں۔
جب व्यापारी देखेगा हमारे गले में हाथ डाल करके तो कहेंगे तो चोर है, तूने तो ऊपर का अंदर और अंदर का बाहर कर दिया है, तेरा गल्ला नहीं खरीदूंगा। आए कुछ लोग और कहने लगे तुम भाई ये क्या कर रहे हो, तुम्हें तो वो करना चाहिए जो हमने किया है। उन सहाबा ने कहा नहीं नहीं, हम वो नहीं कर सकते जो तुमने किया है, बल्कि तुम्हें वो करना चाहिए जो हम कर रहे हैं। कहने लगे क्यों? कहा इसलिए कि हमारा पैगंबर जिसे मुहम्मद कहा जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है, उस पैगंबर ने यह सिखाया है किसी के साथ धोखा मत करना। अगर माल फरोख्त करो तो माल का ऐब बता करके फरोख्त करना, माल का ऐब बता करके बेचना। लिहाजा हमें जो बताया हमारे पैगंबर ने हम वो कर रहे हैं। चुनाचे व्यापारियों ने जब ये बात सुनी तो उनका माल खरीद लिया, और फिर उन्होंने ये कहा कि उन व्यापारियों ने ये कहा कि जिस मजहब के अंदर तुम हो और जो मजहब ये सिखाता है कि किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए, उस मजहब की तालीम हमें भी सिखा। आज वो मलेशिया इस्लामी मुमालिक में आता है। आज मेरे दोस्तों हम ये सोचे कि हम मुसलमानों के घर के अंदर पैदा हो गए, बस हम डायरेक्ट जन्नत में चले जाएंगे, हमें आमाल करने की जरूरत नहीं। नहीं मेरे दोस्त, हाँ ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है, आमाल करने की जरूरत। जब तक आमाल नहीं करेंगे तब तक हम क्या है जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगे और हमारी जिंदगी तब्दील नहीं हो सकेगी। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अपनी जिंदगी में बदलाव और तब्दीली लाने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको सही माना में दीन पर चलने वाला बनाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि।